پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربت کے پاس بیٹھ کر مستقل درود پاک پڑھتا رہتا ہوں۔ علامہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آئے ہو؟ تو وہ بولے کہ دراصل یہ جنات میرے دور پر ایک رشتہ دار ہیں، ان لوگوں کا اصرار تھا اس لیے مجھے آنا پڑا۔ وہ بغدادی جن مجھے نہیں جانتا تھا اور نہ ہی اس سے میرا کوئی تعارف تھا۔ اسی دوران کھانا لگ گیا، ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران ایک اور جن آ گئے جو مجھے جانتے تھے، انہوں نے آتے ہی بغدادی جن سے میرا تعارف کرایا تو بغدادی جن بہت متاثر ہوئے اور بہت خوش ہوئے۔ ان بغدادی جن کے انگ انگ سے نورانیت اور برکت محسوس ہو رہی تھی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ شیخ آپ بغداد سے تشریف لائے ہیں تو وہاں کی کوئی برکت عطا فرمائیں۔ کہنے لگے آپ محلوق کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا۔ میں آپ کو ایک چیز دیتا ہوں، وہ چیز شاید آپ کو کہیں اور نہ ملے۔ علامہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے مجھے ایک ایسا عمل دیا جو طاق راتوں میں کیا جاتا ہے، یعنی 3، 5، 7 اور 11، اسی طرح طاق دنوں یا طاق راتوں میں پڑھتے جانا ہے۔ اگر آپ کا کام 3 دن میں ہو جائے تو عمل کرنا چھوڑ دیں، 5 دن میں ہو جائے تو عمل چھوڑ دیں، 7 دن میں ہو جائے تو عمل چھوڑ دیں۔ اگر 7 دن بعد بھی آپ کا کام نہیں ہوتا تو عمل نہ چھوڑیں، اسے مسلسل کرتے رہیں، لیکن طاق راتوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کا کام ہوگا اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ علامہ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جن فرمانے لگے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جس وقت آپ ہر کام سے فارغ ہو جائیں تو یہ عمل کرنا ہے۔ بہتر تو یہی ہوگا کہ غسل کر لیں، ورنہ وضو کر کے صاف ستھرا لباس پہن کر خوشبو لگائیں اور کسی تنہائی کے کمرے میں یا کسی ایسی جگہ جہاں شور شرابہ نہ ہو وہاں بیٹھ کر مسلسل یہ الفاظ پڑھیں، استغفر اللہ العظیم۔ بس یہی پڑھنا ہے اور کچھ نہیں پڑھنا۔ ان الفاظ کو ٹھیک 70 منٹ پڑھنا ہے اور اس تصور کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ساری دنیا کے مخلوق، زبان والی، بے زبان، جاندار، بے جان، انسان، فرشتے، جنات اور کائنات کی وہ مخلوق جو میری نظر یا میرے شعور میں نہیں ہے، وہ سب مخلوقات میرے لیے استغفار کر رہی ہیں، اور دوسری طرف یہ تصور ہو کہ میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا تو ٹھیک، ورنہ یہ دنیا بھی میرے لیے جہنم بن جائے گی اور آخرت بھی میرے لیے جہنم بن جائے گی۔ اس عمل کو ٹھیک 70 منٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اٹھ کر سو جانا ہے اور فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ یہ 7 صدیوں سے آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ کا کوئی بھی ایسا جائز مقصد ہو جسے آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا، یا کوئی ایسی مشکل ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، تو یہ عمل کر کے دیکھیں۔ پھر وہ بغدادی جن فرمانے لگے کہ میں یہ عمل 7 صدیوں سے ہزاروں لاکھوں جنات میں بھی اور انسانوں میں بھی آزما چکا ہوں۔ دراصل اللہ نے میرے رزق کی کفایت کی ہوئی ہے۔ میں سارا دن پھرتا ہوں اور دکھی لوگوں کے کام آتا ہوں۔ مجھے کوئی بھی دکھی نظر آئے، جس کا دکھ چاہے بیماری کا ہو، تکلیف کا ہو، پریشانی کا ہو، بے روزگاری کا ہو، کاروبار کی بندش کا ہو، رشتوں کی بندش کا ہو، یا میاں بیوی کے آپس میں دوری یا پریشانی کا ہو، میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کی نفرت کا ہو، کوئی دل کی مراد ہو، یا کوئی پریشانی نہ ٹلتی ہو، زندگی الجھنوں اور مسائل میں جکڑی ہوئی ہو، یا کوئی ایسی پریشانی ہو جس نے تکلیف سے دوہرا کر دیا ہو، ان سب پریشانیوں کے لیے میں یہ عمل بتاتا ہوں، اور یہ عمل بتاتے ہوئے مجھے 7 صدیاں ہو گئی ہیں، اور ان 7 صدیوں میں نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے یہ عمل کیا ہو اور اس کا کام نہ بنا ہو، اس کی مشکل نہ ٹلی ہو، اس کی پریشانیاں دور نہ ہوئی ہوں۔ اگر شروع میں بات نہ بنتی نظر آئے تو گھبرانا نہیں ہے اور نہ ہی مایوس ہونا ہے، مستقل مزاجی سے اور توجہ سے یہ عمل طاق راتوں میں کرتے رہنا ہے۔ کسی کا کام دنوں میں ہو جاتا ہے، کسی کو کرتے ہوئے کچھ ہفتے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض کو یہ عمل کرتے ہوئے کچھ ماہ بھی لگ جاتے ہیں، لیکن نہ گھبرانا ہے اور نہ ہی مایوس ہونا ہے۔ اس عمل کی کوئی شرط نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پرہیز ہے، بس یہی پرہیز ہے کہ نہ گھبرانا ہے اور نہ ہی مایوس ہونا ہے۔ ان الفاظ کو اسی تصور کے ساتھ پڑھنا ہے جو پہلے بتایا گیا ہے۔ یہ تصور جتنا مضبوط ہوگا، جتنا طاقتور ہوگا، جتنی اس میں جان ہوگی، اتنی ہی زیادہ اس عمل کے کمالات ملیں گے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ پھر اس بغدادی جن نے بتایا کہ ان کو یہ عمل کہاں سے اور کیسے ملا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے جو کچھ پایا ہے درود پاک سے پایا ہے، اور یہ جو عمل میں نے بتایا ہے یہ بھی درود پاک کی برکت سے ہی ملا تھا۔ وہ ایسے کہ ایک دفعہ میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں بیٹھا مستقل درود پاک پڑھ رہا تھا، اور میں درود پاک ہمیشہ قبلہ رخ ہو کر پڑھتا ہوں، اور پیران پیر کے مزار کے ساتھ جو مسجد ہے میں ہمیشہ اسی میں بیٹھ کر درود پڑھتا ہوں۔ میں مزار کے قریب ہی بیٹھ کر درود پڑھ رہا تھا،
کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی آدمی ہے اور وہ بھی درود پاک پڑھ رہا ہے۔ میں اپنی مستی میں مست تھا، آدھی رات سے زیادہ کا وقت تھا۔ میں نے محسوس کیا اس شخص کے درود پاک کی ہیبت میرے اوپر پڑ رہی ہے اور میرے سے درود پاک نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ آخر میں خاموش ہو گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت نورانی شکل والے بزرگ بیٹھے تھے جن کے سر پر سفید پگڑی تھی، ان کی سفید داڑھی تھی۔ بغدادی جن فرماتے ہیں کہ میں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر چوما اور گھسیٹ کر اپنے گلے لگا لیا اور فرمانے لگے، تیرا درود جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا ہے وہاں مجھے بھی اچھا لگتا ہے، یہ درود پڑھتے رہنا۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، جن کے مزار پر آیا بیٹھا ہے میں وہی ہوں۔ میں حیران ہوا اور کہا، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ ہیں؟ تو فرمانے لگے، ہاں میں ہی عبد القادر ہوں اور تمہیں ملنے اور تمہارا حال پوچھنے آیا ہوں۔ تب شیخ نے کسی بھی عمل کی قبولیت کا راز بتایا اور کہنے لگے، مجھے پتہ ہے تو پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے اور کبھی کبھی گھبرا جاتا ہے کہ نہ معلوم میرا پڑھا ہوا درود قبول بھی ہے یا نہیں۔ بس ایک بات یاد رکھنا کہ ایک عمل کو کرنے کے بعد اگر دوسرے عمل کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو کہ پچھلا عمل قبول ہے۔ اس درود کو پڑھنا کبھی نہ بھولنا۔ اور پھر وہ جانے کے لیے مصافحہ کرنے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، شیخ اگر آج آپ تشریف لائے ہیں تو اپنی عنایات میں سے کچھ عنایت کرتے جائیں۔ شیخ رک گئے اور فرمایا، اگر تو کائنات کے خزانے چاہتا ہے، رزق کے، وسعت کے اور برکت کے خزانے چاہتا ہے، مشکلات کا حل چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ تیرا کام جلد از جلد ہو جائے، تو پھر رات کو ہر کام سے فارغ ہو کر روزانہ بیٹھ کر 70 منٹ استغفر اللہ العظیم پڑھا کر، اور یہ 70 منٹ اس تصور کے ساتھ ہوں جو پہلے بتایا گیا ہے۔ اگر بے تصور پڑھا تو اس سے فیصلے نہیں ہوں گے، اگر تو پڑھتے ہوئے اونگ رہا ہے تو اس سے وہ فیصلے نہیں ہوں گے جو تو چاہتا ہے۔ یہ عمل دے کر شیخ ایک دم غائب ہو گئے۔ بغدادی جن نے مزید بتایا کہ اس دن کے بعد میں نے درود پڑھنا کبھی نہیں چھوڑا اور میرے دل کی بھی کچھ مرادیں تھیں جن کے لیے میں نے استغفر اللہ العظیم کا عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ بس اس عمل کا پڑھنا تھا کہ میرے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے اور میری مشکلات دور ہونا شروع ہو گئیں اور میری زندگی کی تنگیاں اور ناکامیاں ختم ہو گئیں اور میں کامیابیوں کی طرف بڑھنے لگا اور میرے مسائل ایک ایک کر کے حل ہوتے چلے گئے۔ میرے پاس پہلے بھی لوگ اپنے مسائل حل کرانے کے لیے آتے تھے، پہلے میں کچھ اور عمل دیتا تھا، لیکن شیخ سے ملاقات کے بعد میں نے لوگوں کو بس یہی عمل بتانا شروع کر دیا۔ آج 7 صدیاں ہو گئی ہیں اور ان 7 صدیوں میں مجھے یاد نہیں کہ کسی نے میرے بتانے پر یہ عمل کیا ہو اور اس کو فائدہ نہ ہوا ہو۔ غفلت اور بے یقینی سے کرنے والوں کا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جس نے بھی یقین سے یہ عمل کیا اس کو اس کا صلہ ملا اور بہت کچھ ملا، رزق ملا، عزت ملی، رشتوں کی بندش دور ہوئی، گھریلو جھگڑے اور پریشانیاں دور ہوئیں، دلوں کی مرادیں پوری ہوئیں، بے گناہ لوگوں کو جیلوں سے خلاصی ملی، گناہوں سے خلاصی ملی۔ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے صرف ولایت کے حصول کے لیے پڑھا، روحانیت اور نورانیت کے لیے پڑھا اور برکت کے لیے پڑھا، ان کو برکت ملی، راحت ملی، کرم اور فیض ملا، ان کی دنیا بھی بنی اور آخرت بھی بنی، رزق بھی ملا اور عزت بھی ملی اور شان و شوکت بھی ملی۔ علامہ فرماتے ہیں، اس بغدادی جن نے یہ عمل مجھے دیا اور میں یہ عمل آپ کو دیتا ہوں، میں نے اس دن سے یہ عمل بے شمار لوگوں کو بتایا ہے اور جس کا بھی جو مسئلہ تھا طاق دنوں میں حل ہو گیا۔ یہ عمل واقعی اثر کرتا ہے۔ اگر کسی کے لیے طاق ردوں کا عمل کام نہیں کر رہا تو اس کا کوئی گناہ یا نافرمانی ہے جس کی وجہ سے دیر ہو رہی